میں سب سے پہلے تو خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ فضل دیا کہ تقریباً 1 سال کے گیپ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پچھلے سال فیصل آباد میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے پھر اب ہمیں کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن نے سکھا دیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے وسیلے سے بھی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین صاحب کا، فیصل آباد کی جو لوکل کمیٹی کے قاضی صاحب ہیں، اور دونوں سٹاف ورکرز کا، کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ آج کی شام آپ کے ساتھ ایک بڑے امپورٹنٹ اور ایک اہم موضوع پر بات کر سکوں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا بڑا مضمون ہے، جس پر آپ لوگ پچھلے کچھ عرصے سے غور کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ ڈسائپل شپ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس پہ آپ کافی چیزیں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنی ذات سے ذرا ہٹ کر اس شخص کی طرف دیکھنا ہے جس نے کہ وہ پہلی کھیپ تیار کی تھی ڈسائپلز کی، جس کو اس نے رسول کہا، جو اپوسلز کے لائے، اور جن کے وسیلے سے پھر خداوند کا کلام پوری دنیا تک پھیل گیا۔ تو ہم آج اس ماسٹر ٹرینر کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس شخصیت کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں جس نے کہ ان پہلے اپنے شاگردوں کو، اپنے پہلے رسولوں کو تیار کیا اور ان کو اس قابل کیا کہ وہ پھر وہ جو دوسرا تیموتھیوس اور اس کی دوسرے باب کی دوسری آیت ہے کہ دیانتدار لوگوں کے حوالے کیا جائے کلام، تاکہ پھر اس کی ترویج آگے ہوتی رہے۔ تو جو سلسلہ شروع کرنے والی شخصیت تھی وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تھی۔ تو آج ہم اپنے آپ پر ایز ڈسائپلز غور نہیں کرنے جا رہے، آج ہم اس ماسٹر ڈسائپل ٹرینر کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں جس نے کہ وہ پہلے رسول بنائے، پہلے ڈسائپلز بنائے، اور پھر ان کو یہ حکم دیا کہ وہ آگے چل کر اور لوگوں کو اپنے شاگرد بنائیں، اور یوں یہ ڈسائپل شپ کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے۔ اب تو 2 ملینیا گزر گئے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسائپل شپ کا جو سارا پروسیس ہے یہ اسی طور سے چل رہا ہے جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے شروع کیا تھا۔ اب بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں۔ دیکھیں، ایک چیز جس کو ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بائبل کا خدا معلم خدا ہے۔ ہی از اے ٹیچر۔ تو اگر ہم خدا باپ کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی معلم ہے، اور اگر ہم خدا بیٹے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی معلم ہے، اور اگر ہم خدا پاک روح کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی معلم ہے، یعنی یہ سب کے سب استاد ہیں۔ خدا ثالوث جس پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمارا استاد ہے۔ لیکن آج ہم استاد سے بڑھ کر دیکھیں، ایک ٹیچر میں اور ایک ٹرینر میں فرق ہوتا ہے۔ آج میں بے شک ایز اے ٹیچر آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کے 2 ٹرینرز آپ کے ساتھ ہیں وہاں پر فیصل آباد میں، جن کے ذمے آپ کی تربیت ہے۔ تو جب ہم ڈسائپل شپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف تعلیم نہیں آتی، بلکہ اس میں ہمیں تربیت بھی نظر آتی ہے کہ اس طور سے لوگوں کو ان کی تربیت کی جائے۔ دیکھیں، پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک بڑھنا ہے۔ تو پھر ایسی تربیت کی جائے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے مشابہ ہو سکیں، اور ہم اس پہلوٹے کے، جو بھائیوں میں پہلوٹا ہے، ہم اس کے ہم شکل بن سکیں۔ ایک ٹرینر کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی شروع کرے تو اس کے ذہن میں اختتام ہو، ڈیسٹینیشن ہو، وہ منزل ہو جہاں تک وہ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں ایوری گڈ ٹرینر، ایوری گڈ ٹیچر وڈ اسٹارٹ with the end in the mind۔
اور میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ وہ اینڈ کیا تھا، وہ منزل کیا تھی جہاں تک خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پہنچانا چاہتے تھے۔ چونکہ مجھے آج بتایا گیا تھا کہ مجھے 45 سے 50 منٹ کے درمیان ہوں گے میرے پاس، جس میں میں آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں اس موضوع پر، تو میں اس کو زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، میں اس کو 2 حصوں میں بانٹوں گا اور پھر ہم اس پر غور کریں گے، اور آخر میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے جواب آپ کو دے سکوں گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم تھوڑا سا ایک پیج، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم سب پھر ایک پیج پہ ہوں اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ سو واٹ وی آر لوکنگ ایٹ ٹوڈے از جیزس ایز دا ماسٹر ٹرینر۔ جی، کین ایوری ون سی دیٹ؟ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی، رائٹ۔ سو آر بیسک ٹاپک از جیزس ایز دا ماسٹر ٹرینر، اور جو پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ اس کی سلیکشن ہے۔ اس نے چنا اپنے شاگردوں کو، اور یہاں جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات، وہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو اس زمانے میں جتنے ربی ہوتے تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا کرتے تھے، وہ خداوند کا کلام سنایا کرتے تھے، اور پھر شاگرد اپنی پسند کا ربی چنا کرتے تھے کہ یہ میرا استاد ہے، میں اس کے پیچھے چلنا چاہ رہا ہوں، اس کی تعلیم مجھے پسند ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے تھوڑا سا جو پروسیس تھا اس کو الٹ دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا، میں وہ ربی نہیں جو چنا گیا ہوں، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا۔ اب کیا یہ ایک رینڈم کالنگ تھی؟ تھوڑی سی اس بات پہ ہم بحث کریں گے کہ کیا بس چلتے چلتے اس کو خیال آ گیا اور اس نے بلا لیا؟ مقدس لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک پوری رات دعا میں گزاری اپنے شاگردوں کو بلانے سے پہلے۔ Indeed, this was important to him۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے پوری رات دعا میں گزاری، سوچ بچار میں گزاری، اور یوں انہوں نے اپنے شاگردوں کو چنا۔ مقدس مرکز ہمیں اس کا پروسیس بتاتے ہیں، جس کی طرف ابھی میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، لیکن میرا جو سوال تھا وہ اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو رینڈملی چن لیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی؟ دیکھیں، 400 سال تک خدا نے بنی اسرائیل سے کلام نہیں کیا تھا۔ وہ جو 4 صدیاں، جو تاریک صدیاں یا خاموش صدیاں کہلاتی ہیں، دا سائلنٹ سینچریز، جس کو ہم انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ کہتے ہیں، یعنی ملاکی نبی کے بعد یوحنا بپتسمہ دینے والے کے اسکرین پر نمودار ہونے کے درمیان 400 سال کا وقفہ تھا، اور 400 سال تک خدا نے نہ کوئی نبی بھیجا اور نہ ڈائریکٹ اپنے لوگوں سے کلام کیا۔ سو خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے دی ایکسپیکٹیشن واز ویری ہائی، لوگوں کی توقع تھی، اور اس زمانے کی اگر ہم ربیانیکل ٹیچنگ کو پڑھیں گے، ربیوں کی تعلیم کو پڑھیں گے، تو وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو مسیح نے آنا ہے، اس لیے خدا 400 سال تک خاموش رہا ہے، اور اب اس خاموشی کو خدا کا مسیح آ کر توڑے گا۔ اور ویسے بھی دانیل نبی کے صحیفے کے
سے جو لوگ حساب کتاب لگا رہے تھے، ان کے زمانے میں ان کے جو کیلکولیشن تھی اس کے مطابق مسیح آنے والا تھا. اینڈ دیر واز اے ویری ہائی ایکسپیکٹیشن کہ خداوند یسوع کو تو نہیں لیکن مسیح کے آنے کے بارے میں دے ور ویری ہوپ فل. تو لوگ دے ور سیکنگ دا مسایا، ہے نا. خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو ہم 3 سالوں میں بانٹ سکتے ہیں. جو پہلا سال ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دا ایئر آف آبسکیورٹی، یعنی گمنامی کا سال ہے. اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پتہ، صرف مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان کے شروع میں اس زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور پھر خود بھی دریائے یردن پر اپنی خدمت شروع کر دی بپتسمہ دینے کی. تو یہ سال جو ہے دس از کالڈ دی ایئر آف آبسکیورٹی، گمنامی کا سال کہلاتا ہے. پھر دوسرے سال میں خداوند یسوع مسیح ہمیں گلیل میں خدمت کرتے ہوئے، کفرنہوم کے براڈر ایریا میں خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ دوسرا سال خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا کہلاتا ہے دا ایئر آف پاپولیرٹی. اس کی مشہوری کا سال ہے، یہ شہرت کا سال ہے. اور پھر جو تیسرا سال ہے جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر بعد میں کروں گا، وہ کہلاتا ہے دا ایئر آف دا پیشن، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا سال، اس کی موت کا سال. تو یوں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو 3 سالوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. جو زیادہ جس خدمت کے بارے میں لکھا گیا اور جس کو سائنوپٹک گاسپل رائٹرز نے لکھا، وہ جو گلیل کی خدمت تھی، اور یہ ان دا سیکنڈ ایئر جو پاپولیرٹی کا سال تھا اس میں ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے گلیل کی جھیل کے کنارے چلتے چلتے لوگوں کو آواز دینا شروع کی اور ان کو بلانا شروع کر دیا. لیکن میرا کویشچن وہی ہے کہ کیا یہ رینڈم کالنگ تھی یا نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک دس واز اے رینڈم کالنگ. خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو پہلے سے جانتے تھے. اور انہوں نے کہاں جانا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے پہلے سال میں ان کو جانا. جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی خدمت شروع کی تو ایک عام خیال تھا اس کے بارے میں کہ یہ مسیح ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ جوان جو تھے اور کچھ بزرگ بھی، پطرس کے جیسے بزرگ بھی، یہ گلیل سے چلے گئے، جوڈیا میں، یہودیہ میں چلے گئے تاکہ پتہ کر سکیں کہ کیا یوحنا ہی مسیح ہے یا نہیں. اور پھر انہی میں سے 2 لوگوں کو یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھیجا تھا. اب ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا دیکھو خدا کا برہ یوحنا نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس کے اپنے 2 شاگرد اس کے پیچھے چل پڑے اور ان میں سے ایک یوحنا تھا. اسی طرح جب اندریاس سے خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو بتانے چلا جاتا ہے کہ جس خرستس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ایک ملاقات یا ایک سے زیادہ ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھی یہودیہ میں، جبکہ یہ خداوند یسوع مسیح کو مل چکے تھے. اور کم از کم 5-6 شاگردوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کو وہاں ملے تھے. اور خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم تھا کہ یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، یہ خدا کے مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں. تو جب خداوند یسوع مسیح نے دوسرے سال میں گلیل میں جھیل کے کنارے اپنی خدمت کو شروع کیا تو خداوند یسوع مسیح نے انہی لوگوں کو اپنے پاس بلایا. تو اٹ واز ناٹ رینڈم ایز سچ، ہے نا. جیزس ہیڈ میٹ دیم.
اور وہ اپنے ایئر آف آبسکیورٹی میں، خدمت کے پہلے سال میں ان لوگوں سے خداوند یسوع مسیح مل چکے تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا وائڈر ہورائزن ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے والے لوگوں کا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ The Gospel according to St. Mark, chapter 3 and verses 13 and 14۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے۔ Right? So probably there was a wider circle of disciples, there was a wider circle of followers of Jesus Christ، اور اس میں سے اس نے کشید کر لیا، اس میں سے اس نے نکال لیا، نچوڑ لیا چند لوگوں کو، اور لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا۔ یہ اس کی سلیکشن ہے، رائٹ؟ اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح ان میں سے اکثر لوگوں سے پہلے مل چکے تھے، اور زبدی کے بیٹے تو خداوند یسوع مسیح کے کزنز ہیں، سلومی کے بیٹے ہیں جو کہ مریم کی بہن ہیں۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے 12 کو مقرر کیا۔ سو فرام اے وائڈر سرکل آف ڈسائپلز ہی چوز اے فیو، 12 کو چن لیا۔ دیکھیں، جب ٹریننگ کی میں بات کر رہا ہوں، اب میں تربیت کی بات کر رہا ہوں، تعلیم تو یسوع نے تو میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ لائک دیر واز اے وائڈر سرکل آف پیپل۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اس کے پاس ہجوم آیا کرتا تھا، بھیڑ آیا کرتی تھی، لیکن یہاں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے لیے اس بھیڑ میں سے 12 کو چن لیا، اور یہاں پر وہ مقصد بھی بتا دیا کہ کس لیے ان کو چنا، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ تو یہاں پر ایک مقصد بھی ہمیں مرکز بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 12 کو کیوں چنا تھا۔ سو اٹس ویری کلیئر ہیئر، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ جی، اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو میں نے یہی کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ جو سب سے بڑا سرکل ہے یہاں پر، یہ تو ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے جو ہر وقت خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلا کرتی تھی۔ پھر اس بھیڑ میں سے اگر ہم ایک اور سب سیٹ لے لیتے ہیں جس کے بارے میں لوکا ہمیں بتاتے ہیں 8ویں باب میں اپنے انجیلی بیان کے، کہ بہت سارے شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ تو ایک تو بڑا سیٹ ہے جو کراؤڈ ہے جن کو تعلیم ملتی تھی، پھر ایک ڈسائپلز کا ایک بڑا سیٹ ہے جس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں۔ پھر اس کو اگر ہم اور تھوڑا سا بوائل ڈاؤن کریں تو ہمیں 70 شاگرد نظر آتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے، جن کو ایک وقت میں خداوند یسوع مسیح نے خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ اور تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیے تو پھر ہمیں وہ 12 یسوع مسیح کے وہ 12 شاگرد جو رسول کہلائے وہ نظر آتے ہیں۔ سو فرام اے وائڈر اسپیکٹرم آف اے کراؤڈ، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے 12 کو چن لیا۔ کیونکہ دیکھیں، تعلیم تو ہجوم کو دی جا سکتی ہے، تعلیم تو ایک کراؤڈ کو یا بھیڑ کو دی جا سکتی ہے، لیکن تربیت نہیں کی جا سکتی بھیڑ کی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس کو نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں تھرو ویریس سٹیپس،
اور اس کو ایک مینیجبل نمبر پر لے آتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 12 کا۔ اور پھر یہاں 12 پر بھی اکتفا نہیں کرتے خداوند یسوع مسیح، پھر ہمیں ایک اور چھوٹا سب سیٹ نظر آتا ہے، ایک کچن کیبنٹ نظر آتی ہے خداوند یسوع مسیح کی، جس میں 3 لوگ تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، پیٹر، جیمز اینڈ جان۔ اور کئی جگہوں پر جہاں پر دوسرے شاگرد موجود نہیں ہوتے تھے، فار ایگزامپل جب خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، جب خداوند یسوع مسیح کی ٹرانسفیگریشن ہوئی، تو وہاں پر وہ 12 موجود نہیں تھے، لیکن صرف 3 تھے۔ اور وہ 3 کون تھے؟ یہ جو 3 ہمیں نظر آ رہے ہیں، پیٹر، جیمز اینڈ جان۔ یہ یعنی اس 12 میں سے بھی یہ خداوند یسوع مسیح کے زیادہ قریبی تھے۔ اور کہیں پر ان میں ایک اور نام آتا ہے، کہیں کہیں وہ ہے اینڈرو کا، اندریاس کا، وہ پیٹر کا بھائی تھا، پطرس کا بھائی تھا۔ تو ایک آدھ جگہ پر ہمیں وہ بھی ان 3 کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور پھر ایک رسول ایسا ہے جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں وہ رسول ہوں جس سے خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہی از کالڈ دا ڈسائپل آف لو، یعنی یوحنا۔ تو probably John shared a much deeper intimacy with the Lord Jesus Christ. وہ تو کھانا کھانے کے لیے بھی یسوع کے سینے کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا، ہمیں معلوم ہے۔ تو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہجوم میرے پیچھے آ رہا ہے تو میں ہجوم کی تعلیم بھی دے دوں اور ان کی تربیت بھی کر لوں۔ نو، اس نے اپنے لیے جو بھی مرکز کے انجیلی بیان سے ہم نے پڑھا تھا، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک آئی تھنک دس واز اباؤٹ دا سلیکشن آف دا 12 جن پر خداوند یسوع مسیح نے زیادہ جن کے ساتھ وقت صرف کیا۔ اب اگر آپ ایئر آف پاپولیرٹی کو دیکھیں اور ایئر آف آبسکیورٹی میں یسوع کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، بہت کم ہمیں بھی معلوم ہے اس سال کے بارے میں، وہی اتنا ہی ہمیں معلوم ہے جو مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان کے شروع میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ایئر آف پاپولیرٹی کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہے نا۔ یسوع کی خدمت زوروں پر ہے، یسوع آرام نہیں کر سکتا، یسوع کے پاس کھانا کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر وقت ایک کراؤڈ ہے، ایک ہجوم ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم تیسرے سال میں پہنچتے ہیں، دا ایئر آف دا پیشن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ایک خاص کام کیا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان، لوک اور اس کا 9واں باب، لوک چیپٹر 9 اینڈ ورس 51۔ لوک چیپٹر 9 اینڈ ورس 51۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی۔ یہاں سے دا ایئر آف دا پیشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایئر آف پاپولیرٹی ختم ہو گیا، ایئر آف دا پیشن کا آغاز ہو گیا۔ اب یسوع نے اپنا رخ موڑ لیا یروشلم کی طرف، اپنی موت کی طرف۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے رخ موڑا تو 2 دن کے بعد وہ یروشلم پہنچ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً 1 سال لگ گیا خداوند یسوع مسیح کو یروشلم پہنچتے ہوئے، اور راستے میں وہ جگہ جگہ ٹھہر کر تعلیم بھی دیتا رہا اور بھی بہت سے کام کرتا رہا۔ لیکن ایک کام یہاں پر ہوا، اور وہ کام یہ تھا کہ جیزس لاسٹ دا کراؤڈز، یعنی ایئر آف جو پیشن ہے اس میں ہمیں ہجوم اب نظر نہیں آتا، بھیڑ اب ہمیں نظر نہیں آئے گی،
ہاں یسوع نے لوگوں کو تعلیم دی، لیکن بہت کم جگہوں پر ہمیں کوئی بھیڑ نظر آئے گی، کوئی لوگوں کا مجمع نظر آئے گا۔ اب یہ وہ سال ہے جس میں کہ خداوند یسوع مسیح صرف اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں، زیادہ وقت وہ ان کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ بھیڑ کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن اب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ٹوٹل کانسنٹریشن جو ہے خداوند یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے لیے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گریجولی خداوند یسوع مسیح کی خدمت آگے بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے خدمت انٹینس ہوتی جا رہی ہے اور اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح زیادہ وقت اب اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سلیکشن کا ذکر۔ اب آئیے جو اگلا میرا پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے میتھڈالوجی۔ جو خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیزس ٹرینڈ ود دی اینڈ ان دا مائنڈ۔ ہر اچھا ٹرینر جو ہے وہ پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے شاگرد کو پہنچانا کہاں ہے، کس منزل تک مجھے لے کر جانا ہے، اور منزل کیا تھی۔ اور اگر آپ آخری جو سیڑھی ہے اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے لکھا ہے گریٹ کمیشن، ارشاد اعظم۔ منزل تھی ان کو ارشاد اعظم تک لے کر جانا، کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح کے جانے کا ٹائم آ گیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس اثاثے کو 11 شاگردوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے تھے، جنہوں نے یہ سارا کام اور یسوع مسیح کی خدمت کو آگے بڑھانا تھا۔ پہلے تو خداوند یسوع مسیح فزیکلی ان کے ساتھ تھے، اب خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر ان کے ساتھ ہوں گے۔ بٹ جیزس ٹرینڈ ود دی اینڈ ان دا مائنڈ۔ لیکن یہ ٹریننگ ہوئی کیسے؟ مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو پہلے 2 سال ہمیں بیسکس پڑھائی گئی، انیٹمی پڑھائی گئی، فزیولوجی پڑھائی گئی، ہمیں بائیو کیمسٹری پڑھائی گئی، اور ان 2 سال میں ہمیں مردہ لاشوں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ ڈائسیکٹ کرو، دیکھو اندر کیا ہے، انیٹمی کو جاننے کی کوشش کرو۔ یہ پہلا سال تھا، پہلے 2 سال میڈیکل کالج میں۔ پھر جب ہم تیسرے سال میں آئے تو وہاں سے ہماری کلینکل سٹڈیز کا شروع ہو گیا سلسلہ، اور ہم نے وارڈز میں جانا شروع کر دیا، تو لاشوں کو چھوڑ کر اب ہم زندہ مریضوں کو دیکھنا شروع ہو گئے، اور ہمیں ان پر سکھایا جانے لگا کہ ان بیماری کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ اور جب ڈگری مل گئی ہمیں تو اس کے بعد پھر 1 سال ہاؤس جاب جو کیا، اس میں پھر سمجھ آئی کہ کرنا کیا ہے۔ اس میں پھر ہم نے اپنے نالج کو پریکٹیکل میں کنورٹ کیا۔ تو کوئی کسی قسم کی بھی تربیت ہو، کسی قسم کی بھی تعلیم ہو، وہ سٹیجز سے ہو کر گزرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی ان ساری باتوں کا علم تھا۔ تو اگر آپ پہلی سیڑھی پہ آ جائیں میرے ساتھ، یہاں میں نے لکھا ہے کلاس روم ٹریننگ۔ ابھی ہم نے مرکز کے انجیلی بیان کو دیکھا اور اس کے 3 باب کو دیکھا کہ یسوع نے اپنے لیے شاگرد چن لیے، اور وہاں پر ان 12 کا نام بھی ہمیں ملتا ہے جن کو اس نے چنا تھا۔ اگر آپ 4 باب کی پہلی آیت پہ آ جائیں تو وہاں لکھا ہے وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا کر بیٹھا، اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے لگی۔ اب شاگردوں کی کلاس روم ٹریننگ شروع ہو چکی ہے، چاہے وہ بھیڑ کو تعلیم دے رہا ہے، لیکن شاگرد اس تعلیم کو سن رہے ہیں۔
اور جو پہلی چیز خداوند یسوع مسیح نے سکھائی یہاں پر وہ بیج بونے والے کی تمثیل تھی. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو معلوم ہے. تو پہلے سب سے خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی تمثیل سکھائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو ہو گئی کلاس روم ٹریننگ سب کے ساتھ، ہے نا. اٹ واز اے ٹیوٹوریل، ایک لیسن تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ چوتھے باب کی 10ویں آیت پر جب ہم آتے ہیں تو لکھا ہے جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اس سے ان تمثیلوں کے بابت پوچھا. تو ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ پر جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کلاس روم ٹریننگ دے رہا تھا. اس کی میتھڈالوجی کا ایک بہت بڑا حصہ پرائیویٹ ٹیوٹوریلز بھی تھے. یعنی اب بھیڑ چلی گئی ہے، اب وہ ہے اور اس کے شاگرد ہیں. اور شاگردوں نے جب اسے پوچھا تو خداوند یسوع مسیح نے تنہائی میں ان 12 کے ساتھ ان تماثیل کے معنی ان کو سمجھا دیے. تو ایک تو تعلیم تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ وہ اس ہجوم کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتا تھا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 12 کو خداوند یسوع مسیح اسپیشل ٹائم دے رہے ہیں، ان کو مزید پالش کرنا چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح. اور اس کی سمری مرکز ہمیں بڑے اچھے انداز میں بتاتا ہے. چوتھے باب کی 33ویں آیت، مارک 4 اینڈ ورس 33. اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا رہا. اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کر دیتا تھا. یعنی ایک تو کلاس روم میں ٹریننگ ہو گئی، پھر اس کے بعد اکیڈمی میں بھی چل رہی ہے نا. بہت شوق ہے ہمارے بچوں کو آج کل اکیڈمیز میں جا کر ٹیوشنز لینے کا. تو یسوع نے اکیڈمی بھی کھول رکھی تھی اپنے 12 شاگردوں کے لیے، اور ان کو خلوت میں، لکھا خلوت میں، جب کوئی اور نہیں ہوتا تھا وہ ان کو مزید تعلیم دیا کرتا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہر اچھی تعلیم کا، ہر اچھی تربیت کا ایک بڑا حصہ پریکٹیکل ہوتا ہے. کہ جب ہینڈز آن ایکسپیرینس دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جب پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے. اور میں نے کہا تھا مقصد وہی ہے یسوع مسیح کا، جو یہاں پر تیسرے باب میں کہ مرکز نے تیسرے باب کی 14ویں آیت میں کہا، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں. ٹھیک ہے، ساتھ رہیں، منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں. تو پہلے تو استاد کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر خود کچھ کر سکیں گے نا. تو منادی تو خداوند یسوع مسیح کی سن رہے ہیں، اس کی تعلیم بھی سن رہے ہیں. اب وقت ہے کہ تھوڑی سی پریکٹیکل ٹریننگ بھی ان کی ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کے 35ویں آیت سے، یعنی ابھی پہلے کلاس روم ٹریننگ دی، تمثیلوں میں سکھایا، پرائیویٹ ٹیوٹوریلز بھی ہو گئے. اب کیا ہے 35ویں آیت سے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. اب پریکٹیکل ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. یسوع ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ سب چیزیں ان کی مرضی کے موافق نہیں ہوں گی. خدمت کے دوران طوفان بھی آئیں گے. دس از پریکٹیکل ٹریننگ ناؤ. اب جا رہے ہیں جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں.
شاگرد بڑے خوش ہوئے ہوں گے نا کہ استاد ہمارے ساتھ ہے، جب ہم وہاں پار اتریں گے تو بڑا اچھا استقبال ہوگا، ہار پہنائے جائیں گے استاد کو بھی اور ہمیں۔ لیکن کیا ہوا وہاں تو وہ جب گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے تو کون ان کا استقبال کرنے کے لیے آ گیا؟ وہ شخص جس میں کہ لشکر تھا، ایک بدرو بھی نہیں، لشکر تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیکشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو شفا دی اور اس کو زندگی دی، وہ مر چکی تھی، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس خاتون کو شفا دی جس کے 12 سال سے خون جاری تھا۔ Now this is all practical۔ خداوند یسوع مسیح اب ان کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ عوامل فطرت پر، فورسز آف نیچر پر بھی میرا کنٹرول ہے، بدروحوں پر بھی میں اختیار رکھتا ہوں، میں کرونک ڈیزیزز کو بھی ہیل کر سکتا ہوں، اور میں مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ This was all what they saw with their own eyes۔ یہ انہوں نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے۔ تو the master trainer is at work۔ کلاس روم ٹریننگ کی، اس کے بعد ان کو پرائیویٹ ٹیوٹوریلز دیے، اس کے بعد پریکٹیکل ٹریننگ میں سے ان کو اپنے ساتھ گزارا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ان کی ان کو ہینڈز آن ایکسپیرئنس ملے۔ تو پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ 6 باب ہے مقدس مرکز کے انجیلی بیان کا۔ اچھا، اسی دوران ناصرت میں یسوع کو رد بھی کیا گیا ان کی نظروں کے سامنے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ واٹ the cost of discipleship is going to be۔ اب جب ہم 6 باب کی، مرکز کی انجیلی بیان کے 6 باب کی 6 آیت کے دوسرے حصے میں آتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا، اور اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس میں رہو جہاں تک وہاں سے روانہ نہ ہو۔ Now the time has come for them to get some hands on experience۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ کسی یونیورسٹی کا کریکولم چل رہا ہے یہاں پر، ہے نا، کسی آئی وی لیگ کی یونیورسٹی کا ایسے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے نا کریکولم۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھیجا جائے۔ ابھی تک یسوع نے کر کے دکھایا، سب کچھ کر کے دکھا دیا، تعلیم بھی دے دی، اب وقت ہے کہ وہ جائیں اور پریکٹیکل کریں۔ اسی دوران اس سے پہلے لوگ شکایت کرنے آ گئے تھے کہ تیرے شاگرد تو بدروہیں نہیں نکال سکتے، تو یسوع اپنی آنکھوں کے سامنے بھی ان کو ٹریننگ دیتا رہا ایسا کرنے کی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ہینڈز آن ایکسپیرئنس حاصل کرنے کے لیے بھیجے جائیں۔ وہ گئے اور واپس آئے اور جوش سے بھرے ہوئے ہیں جی، بالکل دے آر واپس آئے تو انہوں نے آ کے کہا، خداوند ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی یہ رپورٹنگ بیک ہے، اب یہی نہیں کہ صرف بھیج دیا تو بھیج دیا، اس کے بعد ان کی خبر نہیں لی۔ They came back and reported to Jesus کہ what happened۔ تو یہ جتنے بھی کمیونٹی یونیورسٹیز کے کمیونٹی بیسڈ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے that students are sent into the community، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں نے شیطان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی انکریجمنٹ کے لیے،
ان کی تربیت کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری خدمت اتنی زورآور تھی کہ میں نے ابلیس کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. اور میں نے کہا تھا اے گڈ ٹرینر اسٹارٹس ود دی اینڈ ان دا مائنڈ، اور خداوند یسوع مسیح ان کو اس بڑے اینڈ پر لے کر جانا چاہتے تھے جس کو ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں، کہ جب خداوند یسوع مسیح کے بغیر ان کو یہ سارے کام کرنے ہوں گے. اور کیا کام دیا؟ کیا ہے ارشاد اعظم؟ جاؤ، سب قوموں میں جاؤ. کیا کرو؟ ان کو تعلیم دو. تو تعلیم دے کر دکھائی تھی نا یسوع نے، اور تعلیم ہی دینے، منادی کرنے ہی بھیجا تھا اپنے شاگردوں کو، جب دو دو کر کے بھیجا تھا. اور پھر ان کو شاگرد بناؤ، جیسے میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں شاگرد بنایا، اب تمہاری باری ہے کہ تم جا کر شاگرد بناؤ، اور ایسے دیانتدار شاگرد بناؤ. خدا کا کلام ایسے دیانتدار لوگوں کے حوالے کرو جو اسے آگے بڑھائیں، اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے. So he started with the end in the mind. یہ پیڈاگوگیکل ٹریننگ کہلاتی ہے، تربیت والی ٹریننگ کہلاتی ہے. جیسس واز اے گریٹ پیڈاگوگ. آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے کوئی ماسٹرز کیا ہوا تھا ایجوکیشن میں؟ ماسٹرز نہیں، سوری، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دیکھیں اتنا خوبصورت ٹریننگ پروگرام اس نے ڈیزائن کیا. اور ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی اور نٹی گریٹی میں جائیں تو اور زیادہ اس میں ہم اس کو باریک بینی سے جج کر سکیں کہ کریکولم کیا تھا، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دی. لیکن ابھی اتنا کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کو ڈفرنٹ سٹیجز میں سے لے کر گزرا. اینڈ ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے یہاں پر، جیزس لیڈ بائی ایگزامپل. اس نے جس کام کی توقع کی اپنے شاگردوں سے، اس نے پہلے خود کر کے دکھا دیا. اس نے اگر شاگردوں کو یہ بھی کہا نا کہ دنیا تمہیں رد کرے گی، تو اس نے کہا پہلے مجھے رد کیا ہے، مجھ سے عداوت رکھی ہے، لہٰذا تم سے بھی عداوت رکھیں گے. سو ہی بیکیم دا رول ماڈل فار ہز ڈسائپلز. اور اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. That was the methodology of training of the Lord Jesus Christ. He started with the end in the mind, اور he led by example. اور یہ جو آخر میں نے ایک لفظ لکھا ہے نا، کمیونٹی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے. دیکھیں جو اسٹیبلشڈ سیمنریز ہیں دنیا میں اور پاکستان میں بھی، جو پرانی سیمنریز ہیں ہماری، آج کل تو خیر ہم اس میں بھی کافی خود کفیل ہو گئے ہیں سیمنریز میں بھی، لیکن جو پرانی سیمنریز ہیں وہاں پر ایک چیز پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور وہ ہے کمیونٹی. یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دیر شوڈ بی نو ڈے اسکالر ان اے سیمنری. ایوری ون شوڈ لیو ایٹ دا کیمپس. یہ ضروری ہے، اس کمیونٹی میں رہنا ضروری ہے. یہ اس ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کمیونٹی میں رہتے ہیں تو کلاس روم کے علاوہ بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا. یہ ہماری جو آج کل کی سیمنریز ہیں یہ کمیونٹی میں بلیو نہیں کرتی ہیں. دیٹس وائی آئی بلیو کہ وہ تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، وہ تربیت ادھوری رہ جاتی ہے. کمیونٹی is a very important aspect of discipleship training. اگر آپ نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تو پھر آپ کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہونا چاہیے.
I did not go to a seminary, but I have been to an institution جہاں پر کوئی ڈے اسکالر نہیں ہوتا تھا. I went to a cadet college. 8ویں جماعت میں کیڈٹ کالج کوہاٹ چلا گیا تھا اور انٹر میں نے وہیں سے کیا تھا. وہاں کوئی ڈے اسکالر نہیں ہوتا تھا. ایون our teachers used to live at the campus, کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے ٹرین کرنا ہے آپ کو, اور ٹریننگ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ 24 گھنٹے کا ساتھ نہ ہو. یسوع مسیح نے جب بلایا اپنے شاگردوں کو تو یہی شرط تھی کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے آنا پڑے گا. کسی نے اپنا جال پھینک دیا, متی نے اپنی چوکی چھوڑ دی. جو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا وہ اس کمیونٹی میں آ گیا. And this was very, very important. And it is very, very important even today. Community. PFES والے آپ کو لے کے جاتے ہیں نا سال میں ایک دفعہ کیمپ پہ. کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ چلیں سال میں ایک ہفتہ یا 2 ہفتے آپ اس کمیونٹی کا حصہ بن کے رہے اور وہاں پر آپ کی بہتر ٹریننگ ہو سکے. وہاں پھر صرف آپ کا استاد ہی صرف استاد نہیں ہوتا, آپ ایک دوسرے سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. کمیونٹی از ویری امپورٹنٹ. تو خداوند یسوع مسیح کی شرط کیا تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا, کشتیاں جلانی پڑیں گی, میرے ساتھ رہنا پڑے گا اور 24 گھنٹے کا ساتھ ہوگا. اور ابھی جب میں نے کہا تھا آپ کو کہ جب خداوند یسوع مسیح دی ایئر آف پیشن میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک طرح سے ہجوم کو کاٹ دیا. وہ وقت تھا کہ اب ان کو گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن کی طرف لے کر جانا تھا اپنے رسولوں کو, اپنے شاگردوں کو. اینڈ ہی اسپینٹ موسٹ آف دا ٹائم ود دیم. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ بڑی سخت ہوئی. بہت دفعہ ڈانٹ کھائی شاگردوں نے. یسوع کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں, بحث کیا چل رہی ہے پیچھے, ہم میں سے بڑا کون ہے. یسوع نے مڑ کے پھر چترول کر دی. وہ زبدی کے بیٹے اپنی ماں کو لے آئے کہ سفارش کر دے. وہاں پر ان کی اچھی خاصی کلاس ہو گئی. تو ڈسائپل از نتھنگ وداؤٹ ڈسپلن. یہ لفظ نکلا ہے, ڈسپلن نکلا ہے ڈسائپل سے. ڈسائپل از نتھنگ وداؤٹ ڈسپلن. اور ڈسپلن صرف کلاس روم میں نہیں چاہیے ہوتا, ڈسپلن پوری زندگی میں چاہیے ہوتا ہے, اور اس لیے کمیونٹی میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر آج کسی سیمنری میں نہیں ہے تو آئی وڈ سے کہ ان کی 50% ٹریننگ از وہ اٹس جسٹ ہیئر سے کوئی وہ مس کر رہے ہیں 50% اپنی ٹریننگ کا حصہ, اگر کمیونٹی نہیں ہے وہاں. So that is very, very important. تو میں نے 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی. ایک یسوع مسیح کی سلیکشن تھی اپنے شاگردوں کی, اور پھر اس کی میتھڈالوجی تھی ٹو میک ڈسائپلز. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.